بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ مولانا العظیم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، طلبہ عزیز اور میرے عوام بھائیوں، یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ بذات خود شریعت میں مستقل ایک مطلوب چیز ہے. بعض چیزیں دوسرے کے لیے ذریعہ بننے کی حیثیت سے پسندیدہ ہوتی ہیں اور بعض چیزیں خود مقصود ہوتی ہیں. جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو نماز کے لیے مقصود ہے، اصل مقصود نماز ہے. نکاح ہے، نکاح میں شہود بھی رہتے ہیں، گواہ بھی رہتے ہیں، ان کی حیثیت شرط کے درجے کی ہے. مہر بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن بذات خود مقصود مہر نہیں ہے، نہ ہی شاہدوں کی حاضری ہے، بلکہ دو اجنبی مرد اور عورت کا ایک اللہ کے نام پر جڑنا، ایک اٹوٹ بندھن سے بندھنا، یہ شریعت میں مقصود ہے. نماز بذات خود مقصود، لیکن نماز میں خشوع یہ ایک پسندیدہ چیز، مستحب کے درجے کی چیز. آپ کی نگاہ ہر رکن کے موقع سے خاص خاص جگہوں کے اوپر رہے، یہ نماز کی خشوع کے لیے مطلوب چیز ہے. بذات خود مقصود تو نماز ہے. جیسے نماز بذات خود مقصود، تلاوت آیات بھی بذات خود مقصود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستقل مامور تھے کہ آپ لوگوں کو آیات کریمہ پڑھ سنائیں. البتہ یہ جو تلاوت آیات ہیں یہ مقصود ہیں، مگر ان کی بھی غایات ہیں، ان سے بھی کچھ مقاصد مزید چاہے گئے ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا مستقل ذکر آیا ہے، ترغیب آئی ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت آیات میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے انہی کچھ علت العلت، مقاصد المقاصد کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو خود تلاوت کرنے والے کے دل اور ظاہری ڈھانچے پر ایک کیف سوار ہو، ایک طرب ہو، ایک کرب ہو، ایک درد ہو. اسی طرح اسے جو لوگ سنیں ان حضرات کے اندر بھی تلاوت آیات کے سماع پر ایک خاص قسم کا کیف چڑھے، یہ شریعت میں مطلوب ہے. تلاوت آیات سے ضمیر کو بنایا جاتا ہے. انسان کے دل کی کیفیت اور جذبات جو کل تک قرآن کریم جب تک نہیں سنے ہوئے تھا اور چیزوں سے نشیب و فراز پاتے تھے، آج قرآن کریم سے اس میں اتار چڑھاو آنا چاہیے. آپ مختلف قسم کی آیات کی رو میں بہہ کر الگ الگ جذبات کی وادیوں سے گزرو، یہ شریعت میں ایک مستقل مطلوب چیز ہے. اور تلاوت آیات کا مقصود المقاصد یہ ہے. کتنی ہی آیات ہیں جن میں ہمارے رب نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ قرآن کریم پڑھو، سنو اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. انبیاء علیہ السلام کے بہترین تذکرے سے قرآن کریم گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا
ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے خصوصی ہدایات اور خصوصی استفاء و اجتبا بخشا. ان کے اوپر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. عزیز طلبہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تلاوت آیات حسن صوت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور ساری چیزیں ماشاءاللہ جو آداب کے درجے کی ہے، اصول کے درجے کی ہیں، سب ماشاءاللہ ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی پر ایک آدھ مرتبہ ڈھونڈنے کے لیے نظر ڈالیں کہ ہم میں کبھی تلاوت آیات پڑھ کر یا سن کر یہ کیفیت ہوئی ہے کہ ہم بے ہوں چاہی نہ چاہی ہمارا وجود اللہ کے سامنے ڈھیر ہو چکا. ایسا ایک آدھ موقع بھی آیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم لوگوں کو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. کم سے کم یہ حسرت تو ہونی چاہیے کہ میں ایک مقصود سے خالی ہوں. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم تلاوت فرمائی. یہ سورہ مریم ہی کی آیت ہے. سورہ مریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ ہم اور سب پر ایک سجدہ واجب ہو گیا. میں نے پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سجدہ کیا اور سجدہ کرنے سے اٹھ کر فرمایا ھذا السجود فأین البکا. ٹھیک ہے، یہ ظاہری ڈھانچہ تو ہم نے اللہ کے حضور ڈھا دیا، لیکن وہ قلب کی کیفیت بکا کہاں گئی؟ یہ وہ کبار تھے جو اپنے آپ کو تلاوت آیات کا جس درجہ مکلف سمجھتے تھے، روحانی اور معنوی کیفیت کے گزر کا بھی اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ تلاوت آیات میں یہ رنگ اگر بھر جائے، پڑھنے اور سننے والوں کے اندر ایک مرتبہ کیف و طرب پیدا ہو جائے، تو یہ مسجد جو ہے وہ تنگ پڑنے لگی. اللہ کی آیات کو سننے کے لیے سورت کی گلیوں میں سے لوگ ایسے کشاں کشاں اور کھینچے کھینچے چلے آئے جیسے سیریلوں، فلموں، گانے والوں کو اور پاپ سنگروں کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک لوگ پیسہ بھر کے جاتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ اس کا کیف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اصل مقصود یا تو گم ہو گیا ہے یا تو ہم لوگ پیدا نہیں کر پائے. اس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ بات ملتی ہے. آپ کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، قرآن کریم پڑھو اور روتے جاؤ. اگر رو نہ سکو تو رونے کی سی شکل بناؤ. فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اگر آپ رو نہیں سکتے اور دلی کیفیت کے جوش میں آپ کو رونا نہیں آتا تو کم سے کم عمدن قصدن رونے کی سی شکل تو بناؤ. کہتے ہیں کہ ظاہر بہت زیادہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے اور باطن کا بڑا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. دونوں چیزوں کا آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی سے ایسے کھیل رہا تھا اور مختلف قسم کی حرکتیں کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باطن میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر کے اندر بھی خشوع آتا. درون میں ایک ہلچل ہے، سکون نہیں ہے، اپنے رب کی طرف کلی یکسوئی اور تنہائی میسر نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ظاہری اعضاء بھی اور جوارح بھی جو ہے مضطرب ہیں، مزمحل ہیں. دیکھیے لنک آپ نے جوڑی، درون کا خشوع ظاہر کے خشوع کے اوپر مؤدی ہوتا ہے، مفضی ہوتا ہے، موصل ہوتا ہے. اور ایک بہت پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ میرا درون میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر کو درست فرما دے. کیا رشتہ ہے ان دونوں دعاؤں کے ٹکڑوں کے درمیان؟ ظاہر اچھا کر دے تاکہ اندر اچھے سے اچھا ہو. تو پہلے اچھائی ہوتی ہے، پھر اس میں
کوٹنگ چڑھتا ہے، کلی چڑھتی ہے، اور پھر تب جا کر وہ اچھے سے اچھا بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ درون کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے ظاہر کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپسی رشتہ ہے۔ قرائے کرام پڑھتے ہیں، ایک خاص تواضع، تخاشع ان کے ظاہری ڈھانچے کے اوپر اگر سوار ہو تو آپ اس کی تلاوت کی کیفیت ہی الگ محسوس کریں گے۔ اور ایک دوسرا ہے جو ایسے دیکھ کر ہاتھ ایسا کر کے گویوں کی طرح پڑھتا ہے۔ آپ دونوں کے درمیان میں تفاوت پا لیجئے، کسی ایسے عامی کو بٹھا دیجئے جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ترتیل سنی ہو، ایسے دو قراء کو کمپیر کے طریقے پر آپ پڑھوائیے اور اس کے دل کی کیفیت کو کسی تھرمومیٹر پر ناپیے۔ زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ تخاشع اپنا لوہا منوا کے رہتا ہے، اور ظاہری اضطراب لوگوں میں وہ کیف پیدا نہیں کر پاتا۔ اس لیے ظاہری تخاشع تخاضع سے بھی لیس ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لہجے کے اندر بھی ایک خاص قسم کی کا طرب اور ایک خاص قسم کا درد اور ایک خاص قسم کی بکا کا احساس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ اپنی تلاوت کے اندر عمدن و قصدن اگر بکا پیدا کرتے ہیں تو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا کی روشنی میں یہ تصنع تکلف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اگر رو نہ سکو تو رونے جیسا کرو تو صحیح۔ جب ادھر سے ہی اتھارٹی مل گئی تو پھر کون ہے جو اس پر یہ ریمارک لگا سکے کہ یہ تصنع اور تکلف؟ کہا گیا کرو تکلف کے ساتھ۔ اللہ کرے یہ کیفیت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الف با ہے۔ قصدن انسان بعض مرتبہ کوئی چیز کرتا ہے تو پھر فطرت میں یہ چیز آتی ہے تو جمتی ہے، جمتی ہے تو جچتی ہے، اور جچتی ہے تو پھر ایک کیفیت راسخہ میسر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شکل پیدا ہوتی ہے، پڑھ رہا ہے کوئی، رو رہا ہے کوئی، وہ جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور اہل علم کا شعار سمجھا گیا ہے، اہل علم کی خصوصی علامت اسے قرآن کریم قرار دیتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے موقع سے تمہارے دل میں ایک عجیب داعیہ پیدا ہو اور چاہی نہ چاہی تم رب کے حضور ٹھڈی کے بل گر پڑو۔ ایک دوسری جگہ قرآن کریم ہے، آج پھر سے ایک سجدے کی آیت سناؤں گا، ایک سجدہ ہو چکا اور ایک مزید سجدے کی آیت، آپ کو 2 سجدے تلاوت کرنے ہیں۔ 15ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ اول سے لے کر آخر تک آپ غور کرتے چلے جاؤ، تلاوت آیت کے لیے اتنا مضمون اور کیفیات کے لیے اتنا مضمون۔ کیا چاہ رہا ہے قرآن؟ اہل علم الذین اوتوا العلم، ان کا نشان ہے، ان کی علامت ہے اور ان کا شعار ہے کہ جب ان کے سامنے یا یہ خود آیات تلاوت کرتے ہیں تو ٹھڈی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور معنویت آیات کی حقانیت ان کے رگوں پے میں پیوست ہو جاتی ہے، صداقت قرآن ان کے دل پر دستک دیتا ہے اور یہ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اے رب آپ نے جو وعدے کیے وہ برحق ہیں، سچ۔ یعنی بیک وقت ظاہری آیات کی تلاوت کے ساتھ معنویات بھی دلوں سے گزرنی چاہیے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا جو مضمون ذکر کیا۔ پھر واپس کیفیات پر آ رہا ہے قرآن کریم، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ لوگ روتے جاتے ہیں اور ان کے دل کے اندر جھکاؤ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ ایک جھکاؤ پیدا ہوا اور ایک اس کا بقا ہوا اور ایک اس کی ترقی ہو گئی۔ اللہ کرے ہم ان کیفیات کو بھی ان آیات سے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ عوام الناس جو ہیں وہ پوپ سنگر کو لات مار کر آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے۔ مومن کے ایمان کی آواز ہے کہ وہ قرآن کریم پر جھکتا ہے، مرتا ہے اور مٹتا ہے، لیکن ایمان کو مہمیز لگانے کی ضرورت ہے۔
اور ہمارے کبار نے اس سبق کو خوب پڑھا تھا. وہ ایک ایک آیت پر کیف اسی لیے پاتے تھے کہ ظاہری آیات کی حلاوت کے ساتھ ساتھ درون کی کیفیت انہیں میسر تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند آیات ایسی ملتی ہیں کہ امام صاحب اس آیت سے آگے بڑھ نہیں پاتے تھے. پوری رات گزر جاتی تھی لیکن ایک آیت سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. خوش آوازی امام کو میسر تھی. شاید آپ لوگوں میں سے کم لوگ جانتے ہوں، امام ابو حنیفہ جہاں فقیہ تھے، محدث تھے، وہاں بہت بڑے قاری بھی تھے. ان کے احوال میں خصوصی طور پر قراء نے سند دی ہے کہ امام اعظم سید القراء. ان کے احوال و قوائف جہاں لکھے ہیں بتایا ہے. اور امام صاحب کو حلاوت صوت حاصل تھی. ایک شخص کہتے ہیں میں امام صاحب کی ایک مرتبہ تہجد سن رہا تھا، اتنی پر حلاوت تلاوت تھی کہ نہ پوچھو بات. معلوم ہوا کہ حسن صوت کو بہت بڑا دخل ہے دلی کیفیت پیدا کرنے کے اندر. امام صاحب کو یہ کیفیات حاصل ہے. بعض جگہوں پر آتا ہے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شروع کیا، یہاں پہنچے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. امام صاحب آگے نہیں بڑھ پائے، اسی پر پوری رات گزار دی. پوری رات اسی آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے گزار دی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ مقام ہے جو اہل جنت کا نقشہ کھینچتا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. جنتی لوگ جب جنت میں آرام سے جو ہے استراحت کے ساتھ مستقر ہو جائیں گے تو اس موقع کے اوپر ایک دوسرے کے بالمقابل فیس ٹو فیس متقابلین آپس میں ایک دوسرے سے مسحریوں پر بیٹھ کر پوچھیں گے. کیا سوال ہوگا؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین. ہم اپنی فیملی میں رہتے تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے تو ڈرے ڈرے رہتے تھے، انجوائے نہیں ہوتا تھا ہم کو، ہم ڈرے ڈرے رہتے تھے. ہمیشہ خوف اپنے اہل خانہ کے بیچ رہتے ہوئے بھی ہم پیدا کرتے تھے. فمن اللہ علینا. ادھر خوف کا کوٹا دنیا میں پورا ہو گیا، اب یہاں لا خوف ہے. ایک دستور ہے، ہر چیز کا کوٹا ہے. یہاں اگر آپ نے انجوائے کی تو اس جگہ جو ہے خوف کا حصہ بھگتنا پڑے گا. اور اگر دنیا میں آپ نے خوف اللہ کا اپنے گھر میں باہر ہر جگہ رہتے ہوئے طاری کیا، کوٹا پورا ہو گیا. اب لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو نیڈر بے باک بنائیں گے اور فضائے اکبر سے آپ کو امان بخشیں گے. تو یہ چاہا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ نقشہ یاد آ گیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے ہم پر اللہ نے بھیک دی، احسان کیا ہمارے اوپر، اور یہ جلسانے والے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھا. امام صاحب آگے نہیں بڑھ پائے. آپ نے بھی سنا ہوگا فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ان کا کسی زمانے میں مذہب تھا کہ فارسی میں قرات درست. آپ نے کبھی قریت کر دیکھا کہ کیوں فارسی میں امام صاحب نے جو ہے جائز قرار دیا؟ اگرچہ اس سے امام صاحب کا رجوع ثابت ہے، مگر کسی زمانے میں امام صاحب نے کیوں فارسی میں قرات کی اجازت دی تھی؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو معنویات کی غوطہ زنی اس درجہ میسر تھی کہ امام صاحب آیت سے نہیں، الفاظ سے نہیں بڑھ پاتے تھے آگے، تو ان کی نماز ہی نہیں آگے بڑھ پاتی تھی. فرمایا یہ آدمی مضطر ہے، عاجز ہے. بھائی کسی دوسری چیز میں ایک مرتبہ قرات کا بدل ہی صحیح فارسی میں پڑھ کر کم سے کم فریضہ وقت سے تو سبکدوش ہو. یہ اس خاص پس منظر میں امام صاحب نے فارسی میں قرات کو روا رکھا تھا، مگر وہ مقام عشق سے فتویٰ تھا. اب ہم لوگوں کو کہاں ایسی کیفیت میسر. اور بات یہ ہے کہ مقام عشق سے جتنے فتوے دیے گئے وہ سب مرجو انہو قرار پائے، سب سے رجوع کرنا پڑا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ احیاء کے اندر بہت زوردار جو ہے تردید کی فقہا کی. یہ فقہا ہیں کیوں خشوع کو جو ہے مستحب قرار دیتے ہیں؟ فرض ہونا چاہیے خشوع، اور یہ تو نماز کی روح ہے، یہ نہیں تو نماز نہیں. بہت غصہ ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے اب تک خشوع استحباب ہی کے مقام پر رہا. ارے اگر اس کو فرض قرار دیتے تو حضرت آپ کی نماز ہو جاتی، ہمارے تو ساری نماز میں ارکان چھٹتے. ہم لوگ کہاں سے اس فرض کو لاتے؟ جبکہ ہماری نماز کیا ہے ہم لوگ خوب جانتے ہیں.
علا کل حال امام صاحب نے اس لیے فتویٰ دیا تھا. تو یہ کیف ہم کو حاصل ہونا چاہیے. اور ایک موقع نہیں کئی موقع ہیں. ایک مرتبہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر. ان لوگوں کو ایک وعدہ کیا گیا ہے اور وہ میعاد ہے ان کی کل قیامت. اور یہ قیامت نہایت کڑوی اور اندھیری گٹا ٹوپ اندھیری والی ہوگی. بس قیامت کا یہ منظر امام صاحب نے اپنی زبان سے تلاوت کیا. نہ صرف یہ کہ سردن و عبورن و مرورن آگے گزر گئے, امام صاحب سے پڑھا نہیں گیا, پوری رات اسی آیت کے اندر گزار دی. کبھی وامتاز الیوم ایھا المجرمون پر امام صاحب ٹھہر جاتے ہیں کہ سارے محشر میں اب تک سب اکٹھے تھے بھلے اور برے. اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اعلان ہو رہا ہے مجرم لوگ اچھوں سے کھسک جاؤ. تو امام صاحب پڑھ نہیں پائے آگے. اور یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حد تک کیفیت نہیں تھی, بلکہ کبار کو علی وجہ الاشتراک یہ بات میسر تھی. سبھی کی زندگیوں کے اندر یہ رخ تھا کہ ان کو تلاوت آیات کے ساتھ قلبی کرب و درد بھی جو ہے میسر ہوتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان قراتوں میں دلی کیفیات کا رنگ بھریے. اس کو آخری مقصود مت سمجھیے. اس سے آگے ہم کو مطالب, مقاصد, غایات, اغراض حاصل کرنے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ ایک ایک عامی کے دل میں قرآن کی محبت ہم لوگ پلا دیں. ایک بزرگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اس آیت پر پہنچے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے سامنے آئے جن کا ان کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا. اتنا روئے کہ نماز آگے نہیں بڑھا پائے. ہم لوگ تو اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, صدر ہوں, تو مجھ کو سب سے آگے رکھا جائے گا. اللہ معاف فرمائے کل کو اس سے الٹی شکل سامنے آئی. دنیا میں ہم نے کیا سمجھ رکھا تھا اور اللہ نے ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ فرمایا. تو اس قسم کی آیات کی وجہ سے ان کے دلوں کی کیفیات بڑھ جاتی تھی. اور ہر آیت اپنے اندر ایک کیف اور طرب رکھتی ہے, اس سے حظ پانے کی ضرورت ہے. محدثین نے روات کے احوال میں لکھا ہے, ایک بزرگ تھے, ان کا نام بھی جو ہے کتابوں میں ہے, راوی تھے, محدث تھے. وہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. اور ختم. ان کی روح پرواز کر گئی. یسیر پر رکے اور بے ہوش نہیں ہو گئے, وہ مر ہی گئے. فجر کی نماز کا امام اتنا کیف پاتا تھا. وہ سور پھونکنے کا نقشہ قرآن کریم میں اس جگہ کھینچا گیا ہے. تو اتنا زیادہ کیف ان لوگوں کو ہوا کرتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیف کیوں مطلوب ہے. ابھی تو ہم آیت پڑھتے ہیں, اس وجہ سے ہم کو آخرت کے مناظر یاد آتے ہیں. چاہا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں ہوں اور ہم کو آیات یاد آئے اور آیات کے واسطے سے آخرت یاد آئے. یہ بہت آخری مقام ہے. ہم اپنے فیملی میں ہیں, بیٹھے ہیں, اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں, اس وقت کسی خاص چیز کو لے کر مجھ کو کوئی آیت یاد آئی جس میں آخرت کا نقشہ کھینچا گیا تھا. مجھے بتائیے کسی انسان کو اگر یہ چیز حاصل ہو تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ جیتے جی آخرت کا باسی نہیں بن جائے. اور یہ کیف بھی ہمارے بزرگوں کو میسر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا. تو ان کے خدام نے یہ سوچا کہ آج ہمارے پاس فراوانی ہے, وسعت ہے, ہم پانی کے بجائے شربت پیش کرتے ہیں. چنانچہ شہد ڈالا ہوا شربت لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی مانگنے کے موقع سے شہد کا شربت پیش کیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر نے اس کو منہ پر لگایا اور جو ہی محسوس ہوا کہ یہ جو ہے بجائے پانی کے شہد کا شربت ہے, تو یہ وقت کا سب سے بڑا بہادر جس کو دیکھ کر افلاطون اور پہلوان ڈرا کرتے تھے, زار و قطار رونے لگا. حضرت عمر پر گریہ طاری ہو گیا. خدام سمجھے کہ ہماری کسی گستاخی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید یہ حال ان پر طاری ہو گیا ہے. بعد میں تھوڑا حالت فرو ہوئی تو پوچھا حضرت کیا بات تھی. فرمانے لگے کہ جب آپ نے شہد پیش کیا اور پانی کے بجائے جو ہے شہد والا شربت میرے سامنے آیا, مجھے وہ آیت یاد آ گئی, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، تو جہنمیوں کو کہا جائے گا جتنے مزے تھے، لطف اندوزیاں تھی، ذائقہ شناسیاں تھی، وہ سب دنیا میں آپ کر کے آئے، انجوائے خوب کیا آپ نے دنیا کے اندر، اور اب آخرت میں تمہارے لیے ذلتی کے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر عشرے مبشرہ میں سے، لیکن ایک پانی کے بجائے شہد کا شربت پیش کیے جانے کے موقع سے جہنم کا وہ نقشہ حضرت عمر یاد کر رہے ہیں۔ بس یہ چیز چاہی گئی ہے، ہم تلاوت قرآن کے موقع سے کیف پیدا کریں، اس سے ہمارے ضمیر کی ایک کیفیت راسخہ تیار ہو، وہ ہم قرآن نہ بھی پڑھ رہے ہوں تو ہم کو آخرت کے اندر چلتا پھرتا رکھے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ پانی مانگا تو کسی نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، پانی کو منہ پر لگایا نہیں کہ بے ہوش ہو گئے، کتنی دیر بعد ان کو ہوش آیا، پوچھا حضرت اے ابو سعید کوئی خاص بات تھی، کیوں ہماری بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے کیفیت طاری ہو گئی؟ فرمایا نہیں، مجھ کو ٹھنڈے پانی پینے کے موقع سے وہ آیت یاد آ گئی تھی، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، باقاعدہ دکھایا جائے گا، پردے ہٹا دیے جائیں گے، بہترین قسم کے کھانے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، بہترین پانی اور مشروبات ہیں، جہنمی یوں بھی پیاس میں ہوں گے، اور اس چیز کو دیکھ کر شاید تھوک تو نہیں ہوگا کہ رال ٹپکے، لیکن بہرحال ایک عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت محسوس کریں گے۔ وہ کہیں گے جنتیوں کو ان افیضوا علینا من الماء، اللہ کے خاطر تھوڑا پانی، تمہارے یہاں تو نہریں بہتی ہیں، ہم کو دودھ والی نہر سے کچھ نہیں چاہیے، شہد والی نہر سے کچھ نہیں چاہیے، تھوڑا پانی ہی دے دو ہم کو، یا تو اللہ نے جو بہترین رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، من تبعیضیہ ہے، مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ، جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے تم جہنمیوں پر جنت کی نعم حرام کر دی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری ہیں، سید الطائفہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں پانی پینے کے موقع سے کہ مجھ کو وہ نقشہ یاد آ گیا۔ تو عزیز طلبہ، ہم لوگ پڑھیں، مقامات بہت سارے ہیں اور بھی آگے پانے کے، اللہ کرے ہم ان چیزوں کو بھی مطلوب اور مقصود سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ کم سے کم مجھے یہ معلوم ہو کہ اس سے بھی آگے تلاوت آیات والا اور مقام ہے، تو میں انشاءاللہ پانے کی تو کوشش کروں گا اس کو۔ ہمارے اسلاف کے ان واقعات اور حوادثات کو اور قصص کو بار بار پڑھیں اور اپنے اندر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے تو 100% یقین ہے، یہ جو ہماری زبان پر آج شکایت آتی ہے کہ موبائل نے پورے معاشرے کو جو ہے اپنا بنا لیا اور نیٹ نے سب کو اپنا شیدائی بنا لیا، آج کوئی طاقت اس کے مقابل کام نہیں کر رہی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نیٹ اور موبائل کا یہ فتنہ تارے عنکبوت سے بھی کمتر ہے۔ قرآن کریم کی تاثیر کے بالمقابل کیا حیثیت ہے نیٹ کی اور موبائل کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ موبائل اور نیٹ جس بہاؤ سے تیزی سے امڑتا ہوا آ رہا ہے، قرآن کریم کی یہ کیفیت اس کے عشر عشیر درجے کی بھی ہم پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے اور اس چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اللہ توفیق بھی عطا فرماوے۔ اس قسم کی مجالس کا ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مقصود پائیں اور مقصد المقاصد پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے آیات کی برکات سے، قرآن کریم کی برکات سے ہم کو ایک شمع اس چیز کا عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔